السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشرك بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. محترم حضرات، خواتین اسلام، سورہ اعراف کی تلاوت چل رہی ہے اور سورہ اعراف ہی میں سے میں نے 2 آیتوں کا انتخاب کیا ہے جس کی تفسیر آج آپ کے سامنے پیش کروں گا. دونوں آیتوں کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہے اور اس سورہ میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کا سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے. مختلف صورتوں میں مختلف انداز سے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا اور بنو اسرائیل کا تذکرہ ہوا ہے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے غضبان آسفا، نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، اور کہا تم نے میرے بعد بڑی بری جانشینی کی ہے. اعجلتم امر ربکم، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلد بازی کر لی. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے. قال، تو ہارون نے کہا، یا ابن امّا، اے میرے ماں جائے، یا اے میرے ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا. وَقَالُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ وہ لوگ مجھے قتل کر دیں. فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، سو آپ ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے بھائی کو معاف کر دے. وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہمیں تیری رحمت میں داخل فرما. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ جو 2 آیتیں ہیں جن کا ترجمہ آپ نے سنا، اصل میں واقعہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنو اسرائیل کو فرعون سے نجات دیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے غرقاب کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی کتاب دی جائے، کوئی ایسی چیز دی جائے جن میں تعلیمات ہوں، احکامات ہوں اور اسی کے مطابق وہ لوگ عمل کریں. چنانچہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا. موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور 30 دن کی مدت مقرر کیا، اور پھر اس 30 دن میں اللہ نے اور 10 دن کا اضافہ کیا، یعنی کل ملا کر 40 دنوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا. موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی، اور پھر وہ واقعہ لمبا ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جانشین ہارون علیہ السلام کو بنایا تھا
جو موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی تھے اور نبی تھے، اور ہارون سے کہہ کر کے کہ میں تجھ کو اپنا جانشین بنا کر کے جا رہا ہوں، تو تم اصلاح کرتے رہنا اور مفسدوں کے، فساد مچانے والے کے طریقے کی اتباع نہ کرنا۔ ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رہے اور وہاں موجود تھے۔ ادھر سامری نے ایک بچڑا بنایا اور بچڑا بنا کر کے لوگوں کو کہا کہ یہی ہمارا معبود ہے، یہی ہمارا معبود ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ چنانچہ قوم کے لوگوں نے اس بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دیا، قوم کے لوگوں نے اس بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدت مقرر یا مدت کو پورا کرنے کے بعد تشریف لائے، اللہ کی طرف سے آپ کو پہلے ہی یہ بتایا جا چکا تھا کہ قوم کے لوگوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو بڑے غصے میں تھے اور بڑے افسوس کے عالم میں تھے کہ ایک نبی کی موجودگی میں تم لوگوں نے ایسا کیا کہ بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ بڑے غصے میں اور بڑے افسوس کے عالم میں جو کچھ اللہ کی طرف سے ان کو تختیاں دی گئی تھیں، ان تختیوں کو رکھا اور رکھ کر کے قوم کے لوگوں کو ڈانٹنا شروع کیا یا ان کی سرزنش کرنا شروع کیا۔ اسی میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سر کو پکڑا، اور بعض جگہ یہ ہے کہ سر اور داڑھی دونوں کو پکڑا، یعنی سر کو پکڑا اور داڑھی کو پکڑا اور پکڑ کر کے گھسیٹنے لگے اور ڈانٹنے لگے کہ تم نے کیا کیا، میں نے تجھے سمجھانے کے لیے رکھا تھا، تم نے اچھی طرح سے لگتا ہے فرض نہیں نبھایا ہے، وغیرہ وغیرہ موسیٰ علیہ السلام نے بات کی۔ ادھر ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے جو ان کا عذر تھا اس عذر کو پیش کیا کہ آپ کے جانے کے بعد قوم کے لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور یہاں تک ان لوگوں نے کوشش کی کہ یہ مجھے قتل کر دیں، مجھے قتل کرنے تک کا ارادہ انہوں نے کیا تھا۔ اس وجہ سے میں نہیں روک سکا، یا میں نے روکا یہ لوگ نہیں مانے اور بچڑے کی عبادت ان لوگوں نے شروع کر دی۔ اور اسی میں کہا موسیٰ علیہ السلام سے فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ کہ دشمنوں کو ہنسنے پر مجبور نہ کرو، دشمنوں کو ہنسنے پر مجبور نہ کرو کہ یہ مجھ پر ہنسے کہ دیکھو اپنے بھائی کو یہ پیٹ رہا ہے یا اپنے بھائی سے جھگڑ رہا ہے، لڑ رہا ہے، یہ چیز نہ کرو اور مجھے ظالم لوگوں میں شمار نہ کرو۔ میں ظالم نہیں ہوں، میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ لوگ نہیں مانے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہم سب کو اپنی رحمت میں داخل کر، تو ارحم الراحمین ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں، ان آیتوں سے میں زیادہ چیزوں کو نہیں بیان کرنا چاہتا، بس 2-3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک چیز یہ ہے جو نقطے کے تحت بتایا گیا ہے، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو جو اللہ رب العزت نے کوہ طور پر آپ کو دیا تھا اسے پھینک دیا کہہ لیجئے، یا اسے رکھ دیا۔ یہاں پر کوئی شخص اگر یہ اعتراض کرے کہ اللہ کا کلام تھا تو اس کو کیسے موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دیا کہہ لیجیے، اور قرآن کا جو لفظ ہے وہ القا یا ڈال دیا، تو یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ غصے کی حالت میں تھے اور ایک طریقے سے بے اختیاری کے عالم میں تھے، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے جلد بازی میں ان تختیوں کو رکھا اور ہارون علیہ السلام کی طرف لپکے تاکہ ہارون علیہ السلام کی سرزنش کیا جا سکے۔ اس لیے بے اختیاری کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کی بے ادبی کی یا اس کے ساتھ گستاخی کی، کیونکہ انسان جب بے اختیار ہوتا ہے تو کچھ چیزیں انسان کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی چیز ہمیں جاننی ضروری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو غصہ تھا یہ غصہ محمود تھا، یعنی ایسا غصہ تھا اور ایسی جگہ پر یہ غصہ تھا جس کی تعریف ہونی چاہیے تھی کہ ایک نبی ہے
صرف 40 دن کے لیے اپنی قوم کو چھوڑ کر کے گیا ہے اور قوم کے لوگوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، تو کسے غصہ نہیں آئے گا؟ کسے غصہ نہیں آئے گا؟ اور غصے کا موقع بھی تھا، تو اس طرح کا غصہ موسیٰ علیہ السلام سے صادر ہوا، اس وجہ سے انہوں نے تختیوں کو ڈال دی یا تختیوں کو جلدی رکھ دیا۔ ہارون نے کہا تھا یبن امّا، اے میری ماں کے بیٹے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ماں کا بیٹا کیوں کہا موسیٰ علیہ السلام کو، جبکہ یہ حقیقی بھائی تھے، یعنی باپ ماں دونوں ایک ہی تھے، حقیقی بھائی تھے، تو پھر ماں کا بیٹا کیوں کہا؟ یہاں پر ایک اہم چیز ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابو سلیمان الدمشقی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ ماں کا ذکر اس لیے کیا، یعنی ماں کا بیٹا اس لیے کہا تاکہ موسیٰ علیہ السلام ان پر رحم کرے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام ان پر رحم کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ماں کا نام لیا جاتا ہے تو اس وقت رحمت کا اور شفقت کا یا نرمی کا پہلو زیادہ غالب ہوتا ہے باپ کے مقابلے میں۔ اسی لیے ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے چھوڑ دو، اس طرح نہ کرو، لوگ ہم پر ہنسیں گے کہ دیکھو دونوں بھائی لڑ رہے ہیں، بلکہ دونوں نبی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایسا نہ کرو۔ اسی طریقے سے ابو سلیمان الدمشقی نے کہا والانسان عند ذکر الوالدتی ارق منه عند ذکر الوالد، کہ ماں کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو انسان اس وقت بہت زیادہ نرم دل ہو جاتا ہے بنسبت باپ کے، یعنی باپ کا ذکر کیا جائے تو اتنا آدمی کو کیا کہہ لیجیے اس کے دل میں اتنی نرمی نہیں آتی جتنی نرمی ماں کے ذکر سے آتی ہے۔ فلا تشمت بی الاعداء، تم مجھے یا تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ۔ اسے شماتت اعداء کہتے ہیں۔ شماتت اعداء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت لاحق ہو یا آپ کو کوئی مصیبت لاحق ہو، کوئی پریشانی آئے، چاہے وہ جانی پریشانی ہو یا مالی پریشانی ہو، چاہے انسان بیمار ہو جائے، کچھ تکلیف سے دوچار ہو جائے، یا انسان کو مال میں کوئی خسارہ ہو تجارت میں، کاروبار میں، تو اس کا دشمن جو ہے اس پر ہنسے، اسی کو شماتت الاعداء کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شماتت الاعداء۔ اس کو اور آسان انداز میں اگر سمجھنا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شماتت اعداء کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت نازل ہو اور اس کا دشمن اس پر ہنسے۔ یہ جو ہنسنا ہے کسی دشمن کا کسی مصیبت کے وقت، یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے بہت ہی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اس چیز سے اللہ کی پناہ خود طلب کرتے تھے، اور اپنی امت کو بھی یہ تعلیم دی کہ تم لوگ شماتت اعداء سے کیا کرو؟ پناہ طلب کرو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء، کہ دشمنوں کے ہنسنے سے تم اللہ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ دشمن جب کسی مصیبت پر کسی شخص پر ہنستا ہے تو دل میں ایک ایسا گھاؤ پیدا ہوتا ہے جو گھاؤ کبھی بھر نہیں سکتا، یا کہہ لیجیے ایک ایسا زخم پیدا ہوتا ہے جس زخم کے لیے کوئی مرہم کام نہیں کرتا، اتنی ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے ابن بطال نے بخاری کی شرح میں بیان کیا شماتت الاعداء مما ينكأ القلب ويبلغ من النفس اشد مبلغ، کہا کہ جو شماتت اعداء ہے، دشمنوں کا ہنسنا ہے، یہ دلوں پر اثر انداز ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک انسان کے بہت سارے دشمن ہوتے ہیں۔ ایک انسان جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر رہتا ہے، وہاں پر کبھی ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا دشمن ہے، یا سماج کا کوئی انسان ایک دوسرے کا دشمن ہے۔ اب ایسے وقت میں ایک انسان جب مصیبت میں مبتلا ہو، اس کا بھائی اس پر ہنسے، اس کا رشتہ دار اس پر ہنسے، اس کے سماج کے لوگ اس پر ہنسے، تو بھلا بتائیے یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اس چیز سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور یہ جو چیز ہے نا،
یہ چیز شماتت اعدا اور حسد یہ دونوں لازم ملزوم چیز ہے. ایک انسان جب حسد کرتا ہے نا، کسی انسان سے جب حسد کرتا ہے تو اسے جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو وہ ہنستا ہے. تو شماتت اعدا اور حسد یہ جو ہے یہ دو چیزیں لازم ملزوم چیزیں ہیں. یعنی حسد ہوگا تو شماتت اعدا پائی جائے گی، شماتت اعدا پائی جائے گی تو حسد پایا جائے گا. تو اس لیے ان دو صفتوں سے ایک انسان کو بچنا چاہیے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ یہ چیز جو ہے نا یا یہ صفت منافقوں کی صفت ہے، یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے کہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر کے وہ ہنسے، بلکہ کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دیکھ کر کے وہ ہنسے. یہ منافقوں کی صفت ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، کہ منافقوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، مال غنیمت حاصل ہوتا ہے یا جنگ میں جیت حاصل ہوتی ہے، تو ان منافقوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ان منافقوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب آپ کو کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، يَفْرَحُوا بِهَا، تو یہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، یہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. معلوم کیا ہوا کہ یہ منافقوں کی صفت ہے، مسلمانوں کی صفت نہیں ہے. اور مسلمانوں کی صفت یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ چیز بھلا کیسے ایک مسلمان کی صفت ہو سکتی ہے جبکہ مسلمان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان یہ کیا ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں. بھلا ایک بھائی کے لیے یہ کیسے زیب دے گا کہ وہ بھائی اپنے بھائی کی تکلیف پر ہنسے اور مذاق اڑائے؟ یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے تعلق سے بیان کیا تھا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. مومنوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک دیوار ہے، جیسے ایک دیوار کے اندر کئی اینٹیں لگی ہوتی ہیں، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے تب جا کر کے ایک دیوار مضبوط ہوتی ہے. ایسے ہی مسلمان جس سماج کے اندر جس معاشرے کے اندر رہتا ہے، مسلمان کو اس دیوار کی طرح ہونا چاہیے. جس طریقے سے ایک اینٹ اگر نکل جائے تو دیوار کمزور ہو جایا کرتی ہے، ایسے ہی کسی مسلمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو ایک مسلمان اگر اس پر ہنستا ہے تو اس مسلمان کو کمزوری ہوتی ہے، اس مسلمان کو کمزوری کا احساس ہوتا ہے. تو یہ مسلمان کی صفت قطعی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور اور حدیث کے اندر بیان فرمایا تھا مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. یہ حدیث بڑی مشہور ہے. اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی مثال ایسے ہی ہے، آپس میں ہمدردی کا جذبہ اپنانے میں، آپس میں محبت کرنے میں، آپس میں نرمی کا جذبہ اختیار کرنے میں، نرمی کرنے میں، ہمدردی کرنے میں. جیسے ایک جسم ہے، جیسے ایک باڈی ہے، ایک جسم ہے، ایک جسم میں کہیں بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو اس کا احساس ہوتا ہے، پورے جسم کو اس کا احساس ہوتا ہے، پورا جسم جاگتا ہے، پورا جسم اس بخار کی شدت کو محسوس کرتا ہے. اس لیے ایک مومن گرچہ کہ کسی بھی مومن اگر کوئی بھی تکلیف کسی مومن کو ہو تو ایک مسلمان کو اس پر ہنسنا نہیں چاہیے، اس پر مذاق اڑانا نہیں چاہیے، بلکہ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ فلاں کو تکلیف پہنچی ہے وہ میری تکلیف ہے. ایک مسلمان کو آنکھ کی طرح ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو آنکھ کی طرح ہونا چاہیے. پورے جسم میں کہیں تکلیف ہوتی ہے نا بیچاری آنکھ روتی ہے، آنکھ سے آنسو نکلتا ہے. ایسے ہی ایک انسان کو، ایک مسلمان کو ہونا چاہیے اور کسی کے تعلق سے کبھی بھی ہنسنا نہیں چاہیے. اسی لیے سلف نے اس سلسلے میں بڑی اہم باتیں بتائی ہیں کہ کسی دشمن کو کسی پر ہنسنا نہیں چاہیے. چنانچہ واصلہ بن اسقا بیان کرتے ہیں لا تظہر الشماتۃ باخیک المسلم فیرحمہ اللہ ویبتلیک. تم کسی کے ساتھ بھی شماتت کو ظاہر نہ کرو، کسی پر ہنسو نہیں، کسی پر ہنسو نہیں. کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہو تو مذاق نہ اڑاؤ. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کر دے اور تجھے اس چیز میں مبتلا کر دے، تجھے اس چیز میں مبتلا کر دے. ایسا ہو سکتا ہے
दुनिया गवाह है, अल्लाह की ये सुन्नत गवाह है कि कितने ऐसे मालदार लोग हैं जिसको अल्लाह ने फकीर कर दिया, कितने ऐसे फकीर लोग हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मालदार कर दिया, कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बड़ी बाइज्जत शख्सियत समझते थे या बड़ा मुअज़्ज़ज़ समझा करते थे, लेकिन अल्लाह ने उसको जलील और रुसवा कर दिया। कितने ऐसे लोग हैं जिनको रुसवा या जलील समझा जाता था या रुसवा किया जाता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको इज्जत दी। कितने ऐसे लोग हैं जो बॉडी बिल्डर थे, जिनकी सेहत और जिस्म और उसका क्या कहना बहुत सेहतमंद थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको बीमार कर दिया। कितने ऐसे बीमार हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सेहत अता कर दी। इसलिए किसी के लिए भी ये ज़ेब नहीं देता, किसी के शाया निशान ये चीज नहीं है कि इंसान और खास करके एक मुसलमान किसी भाई की तकलीफ और मुसीबत को देख करके हंसे। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह बयान करते हैं, इब्न सीरीन रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि उन पर जब कर्ज का बड़ा बोझ हो गया, उन पर जब कर्ज का बड़ा बोझ हो गया और कर्ज की वजह से उनको कैद कर दिया गया, वो कहते हैं इन्नी आरिफु अज़्ज़म्ब अल्लज़ी असाबनी हाज़ा अय्यरतु रजुलन मुन्ज़ु 40 सना फकुन्तु लहु या मुफ़लिस। कहा कि आज जो मेरी हालत है ना, आज जो मेरी हालत है कि मेरे ऊपर कर्ज का बोझ है, मुझे कैद कर दिया गया है, ये उस गुनाह की वजह से है जो मुझे मालूम है। मैंने एक मर्तबा एक आदमी को मुफलिस कहा था, उसे शर्मिंदा किया था और कहा था ऐ फकीर, ऐ मुहताज, ऐ मुफलिस। उसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज 40 साल के बाद मुझे ये सजा दी है कि आज मुझ पर कर्ज है, आज मुझ पर कर्ज है और मैं एक तरीके से कैद खाने में हूँ। इस तरीके से और भी बहुत सारे सलफ के अक़वाल हैं। इसी तरीके से शायर ने कितनी प्यारी बात कही है, फ़कुल लिल्लज़ी युब्दि शमातत जाहिला सयअतीका कासुन अंत ला बुद्द शारिबु। कि ऐ वो शख्स जो किसी मुसलमान भाई की तकलीफ पर हंसता है, किसी मुसलमान भाई की तकलीफ पर मजाक उड़ाता है, तू नादानी में ऐसा करता है, एक वक्त आएगा कि तुम्हारे पास भी एक जाम आएगा, एक गिलास आएगा जिसे तुम्हें पीना पड़ेगा। यानी मतलब ये है कि ये जो तुम हंसी उड़ाने का या मजाक करने का जाम दूसरे को पिलाने की कोशिश कर रहे हो, एक वक्त आएगा कि तुझे ये जाम पीना पड़ेगा। और एक मशहूर मुहावरा है, अहले इल्म जानते हैं, मन ज़हका ज़ुहका, जो किसी पर हंसता है उस पर भी हंसा जाता है, जो किसी पर हंसता है उस पर भी हंसा जाता है। खुलासा कलाम ये है कि हमें और आपको खास करके ये जो चीज़ है शमातत आदा, इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह तलब करनी चाहिए। और मुस्लिम समाज में, मुस्लिम मुआशरे में रहते हुए किसी भी मुसलमान भाई को अगर कोई तकलीफ हो तो हमें उस पर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि हमें और आपको जहाँ तक हो सके उसकी मदद करनी चाहिए, उसका ताउन करना चाहिए, या उसके साथ कम से कम तसल्ली और गमगुसारी का मामला करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला मजाक उड़ाने की वजह से, हंसने की वजह से उसी चीज़ में हमें मुब्तला कर दे। अल्लाह से मेरी दुआ है कि परवरदिगारा हम तमाम लोगों को सही अमल करने की तौफीक अता फरमा और हर किस्म की मुसीबतों से हम सबको नजात दे। परवरदिगार आलम जब तक हम जिंदा रहें ईमान के साथ, इस्लाम के साथ, उल्फत व मोहब्बत के साथ, सही सलामती के साथ जिंदा रहें, और जब हमारी वफात हो तो ईमान और इस्लाम पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम।